الدین عند اللہ الاسلام۔ صدر محفل علماء کرام، سامعین محترم، جوانان عزیز، ماہ رجب اور 13 رجب کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے دوبارہ خوشی منانے کا موقع دیا۔ اس پروردگار کے شکر ادا کرنے کے بعد میرا موضوع یہ ہے مولا علی علیہ السلام کے اسلام کے لیے خدمات۔ اب آپ دیکھیں، اسلام ایک الہی تحریک کا نام یا روئے زمین پر انسانی کمالات کو عروج تک پہنچانے کے آئین کا نام ہے۔ انبیاء الہی اسی مقصد کے لیے ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے دور میں اس نظام کو بام عروج تک پہنچانے کی کوشش کی، اپنا سب کچھ اسی اسلام کو دنیا میں یا انسانی دلوں میں آباد کرنے کے لیے اور روئے زمین کو الہی دستور کے لیے زمینہ فراہم کرنے کے لیے اور یہاں پر نغمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ تن من تن قربان کر دیا۔ کسی بھی تحریک کو اگر آپ دیکھیں، اسلام سے بڑھ کر انسانی تاریخ میں کوئی تحریک یا کوئی نظام آج تک نہیں آیا۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا آپ اور میرے نبی ختم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحریک کو اور اس اسلام کو، اس آئین کو انسانی قانون تک پہنچانے کے لیے، انسانی ضمیروں کو اسلام کی طرف جھنجھوڑ کر لانے کے لیے ختم رسول نے ایک ایسے ماحول میں آغاز کیا جس ہستی کی زندگی کا اکثر حصہ زمینہ فراہم کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ نبی کا اعلان کیے بغیر لوگوں کے دلوں سے جو آپ کا مقام تھا اور آپ کے پیغام کے لیے زمینہ سازی تھی، اس کے لیے آپ نے صرف کر دیا۔ 40 سال تک نہ آپ نے نبی کا دعویٰ کیا، نہ رسول ہونے کا دعویٰ کیا، نہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں تک اللہ کی طرف سے آپ کو رسول کی بشارت، نبی کی خوشخبری، وحی آنے کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے خلق خدا نے آپ کو صادق و امین کا لقب دیا۔ لیکن سوال تو یہ بنتا ہے، 40 سال تک خاموش کیوں رہے؟ عزیزان میرے جوانوں، پڑھے لکھے جوانوں، 40 سال تک خاموش کیوں رہے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں معصوم کے دعویٰ کے لیے جب تک گرانٹر کوئی معصوم نہیں ہوگا، معصوم اعلان نبوت بھی نہیں کر سکتا، اعلان رسالت بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کی تصدیق کے لیے عام آدمی گرانٹر نہیں ہو سکتا، اس لیے روئے زمین پر سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور معصوم نہیں تھا۔ کیسے اعلان کرتے؟ جب علی علیہ السلام پیدا ہو کر علی کے، آپ دیکھیں پیغمبر سے حضرت علی 30 سال چھوٹے ہیں، 30 سال چھوٹے ہیں، اور خانہ کعبہ میں علی پیدا ہو کر علی بن ابی طالب کی عمر 10 سال کو پہنچ جاتی ہے تو ادھر سے حکم آتا ہے، اب علی آپ اپنی حقانیت، نبوت، شریعت کا اعلان کر دیں، اب علی حد بلوغ تک آ چکے ہیں۔ جو ہی پیغمبر نے اعلان کر دیا تو
نبوت کا اعلان ہونے جا رہا ہے، انتظام علی فرما رہے تھے، آخری جلسہ غدیر خم میں تھا، موضوع علی کا تھا، انتظام نبی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابتدا میں جلسہ ہوا، اب علی کے خدمات کا دیکھیں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنا، پیغمبر کے آئین کو سب سے پہلے کس سے قبول کر لیا؟ عزیزان محترم دیکھیں، بقا کا بنا کا مرحلہ اور بقا کا مرحلہ، یہ ذہن رکھنا، اسلام کی بنا کا مرحلہ، اسلام کی بقا کا مرحلہ، اور اسلام کو آگے آنے کے لیے دو مرحلوں سے اسلام گزرے، ایک داخلی محاذ پر، ایک خارجی محاذ پر، ایک انٹرنیشنل لیول پر، ایک انٹر لیول پر، دونوں طرف سے پیغمبر کو ضرورت تھی، اس لیے اندرونی محاذ پر پیغمبر نے جو یہ اعلان کر دیا، 3 دن مسلسل جلسہ ہوتا رہا، 3 دن مسلسل جلسہ ہوتا رہا، کھانا کھاتے رہے، لیکن ہر بار ابو لہب جلسے کو خراب کر کے نکل رہے۔ 2 دفعہ ہو گئے تو دنیا والے آج یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کیا کام کیا، ابو طالب کا کیا اسلام اور پیغمبر کے ساتھ کیا خدمات تھی۔ دنیا والوں دعوت ذوالعشیرہ کی تفسیر پڑھو، دعوت ذوالعشیرہ کی تشریح پڑھو۔ وہ دن جب ابو لہب نے اپنی جو حضرت اسرائیل کی 30ویں دفعہ جب ابو لہب اپنی جگہ سے پھر اٹھا، پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والا آخری نبی ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں، میں رسول بن کے آیا ہوں، کیا کوئی ہے میرا مددگار، کیا کوئی ہے میری تصدیق کرنے والا؟ ہر بار 2 دن جلسے کو ابو طالب نے خراب، یہ ابو لہب نے خراب کر دی۔ تیسرے دن جب ابو لہب پھر کھڑا ہو گیا تو ابو طالب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، چپ ابو لہب، اب دوبارہ تو اس قسم کے حضرت سرائی کرنے کی بارگاہ رسالت میں کوشش کی تو میں تیری ٹانگ توڑ کے رکھوں گا۔ اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی بنا کے لیے، ایک طرف تحفظ رسالت کے لیے ابو طالب کھڑے ہو گئے اور تصدیق رسالت کے لیے ایک دفعہ علی کھڑے ہو گئے۔ جب علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ، میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کی تصدیق کرنے کے لیے ہوں، 2 دن علی کھڑے ہوتے رہے، کسی اور نے جرأت نہیں کی۔ ایک آخری دن میں ابو طالب نے ابو لہب کو بھی جواب دیا، اور جو ہی دیکھیں خدمات وہ ہوتی ہیں جس کی تصدیق کے لیے مالک دین اور بانی دین جس کی تصدیق کے لیے یا قرآن کی آیت نازل کر دے یا رسول کی روایت نازل ہو جائے۔ جب علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا، اسی وقت یہ دیکھیں مسلمانوں کے لیے بہت اشتباہ ہو گئے ہیں۔ آپ دعوت ذوالعشیرہ میں جو کہ علی نے اسلام کی پہلی خدمت کرنے کا اعلان کر دیا تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا، آپ کو میں وہ حدیث سناتا ہوں، پیغمبر نے یہ فرمایا، ہاذا علی کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، ہاذا اخی و وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی، یہ علی ہے جو میرا بائی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ وَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، علی کا سنو اور علی کی اطاعت کرو۔ عزیزان محترم، اس سے پہلی خدمت رسالت کی خدمت اور رسول کی حفاظت کی ذمہ داری علی نے لی، علی نے لی۔ اور اسلام میں اسی لیے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا علی، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن مجید کی آیت والسابقون السابقون اولئک المقربون کی تفسیر میں کہتے ہیں سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام و آئین و رسالت پر سب سے پہلے ایمان اور اظہار عقیدہ کرنے والا مولا علی علیہ السلام ہے۔ اسی کی طرف علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، مسلم اول شہ مردان علی، مسلم اول شہ مردان علی، شکرہ سرمایہ ایمان
रसूल ने कहा। और खतरे के वक्त में खिदमत का अंदाजा होता है, खुशहाली में तो कौन खिदमत नहीं करे, तो कौन साथ न दे। बड़ा खतरा एक मरहला आया था रसूल के लिए, बिल्कुल ही पूरा मक्का पैगंबर अकरम के लिए बिल्कुल सोशल बाइकआउट, जिस पर संशय लग गए, ये माशी तौर पर, सियासी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर आम हालत में पैगंबर और उनके मानने वालों पर आप अजीजान देखें, इस हद तक पैगंबर के ऊपर पाबंदी लगी थी मुश्रिकीन कुरैश की तरफ से। आपने हिजरत करने पर हुक्म दिया कि बहुत सारे आपके सहाबा हिजरत करने पर मजबूर हो गए, यहाँ तक कि आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर हुआ। तो उस वक्त आप ये देखिए, जहां से निकल के जाना तो आसान है, खतरे की जगह पर सोना बड़ा मुश्किल है। हुक्म खुदा हुआ, अली को अपने जगह पर सुलाकर आप मक्का छोड़कर निकल जाएं। जब खूबसूरत मुकालमा हुआ, अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, खतरे की गिनती बच चुकी थी। हर कबीले ने एक जवान को तैयार कर दिया था, एक को मुसल्लह किया था अपने शत्रुओं का टोला, जो मेरे नबी के घर पर हमला करेगा। अब हुक्म खुदा से नबी अली को बुलाते हैं, अली क्या आप मेरी जगह मेरे बिस्तर पे आज रात सोएगा? तो सवाल तो ये बनता है ना, मौला या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहाँ खतरे की जगह पर मैं सो जाऊं तो मुझे कौन मेरी हिफाजत करेगा, मुझे क्या होगा? ये नहीं फरमाते। खतरा इस हद तक है तो अली ये फरमाते हैं, अल्लाह के नबी क्या आपकी जगह मेरे सोने से क्या आप बच जाएंगे? मैं बच जाऊंगा नहीं, बल्कि अली ये फरमाते हैं क्या मेरे सोने से आप बच जाएंगे? नबी ने फरमाया बिल्कुल मैं बच जाऊंगा, फिर मैं सो जाऊंगा। अली ऐसा सोया, तारीख में तफसीर में है, ऐसा सोया, देखने वाले ने कंबल के नीचे ऐसा महसूस किया यहाँ कोई और नहीं सो रहा, या तो नबी सो रहा है या लफ्ज़ रसूल सो रहा है। शिवा हुआ, यहाँ तो रसूल उन्होंने लेकिन वादा नहीं किया, जल्दी से जाकर जो ओढ़नी थी उसको उठा लिया, तो वहां तो रसूल नहीं बल्कि नफ्स रसूल सोए हैं। अली उनको खातिर में भी नहीं लाते, उनको खातिर में भी नहीं लाते। क्यों? इसलिए बच जाते हैं तो तब भी वो हाफिज रसूल शहीद हो जाए तो फिर फिदाकार रसूल बन जाना था। सो गए आराम से, देखा जब वो निकल गए तो अली फिर सो गए। कहते हैं एक रात ऐसी गुजरी जिसकी तो नींदें भी हजरत अली के हर लम्हा इबादत खुदा में है, लेकिन वो नींद कौन सी हो सकती है जो रसूल को बचाने के लिए तलवार से भी ज्यादा तेज नींद थी, तो शब हिजरत की रात थी। इसीलिए खुदावंद आलम की तरफ से इस खिदमत के लिए आने से वही की सूरत में आयत नाज़िल हो गई, वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की रिज़ा हासिल करने के लिए अपने नफ्स को बेच देते हैं। इसी की तरफ वह अब्बास अलैहिर्रहमान ने अपने कसाइद में भी जिक्र किया है, शब-ए हिजरा की बेछंगा कुरैश की ख़ुलूद शुमाखों से मगज़ नाख़े होती फानोश फसी हो खुदा न खास्ता अली न होते तो रसूल की जिंदगी को बड़ा खतरा था। इससे बढ़ के खिदमत क्या हो सकती है? इसके अलावा जंगों में देखे हर जगह बात देखे अजीजान अली अलैहिस्सलाम के खिदमत में अली ने वो खिदमत अंजाम दी जैसे उलमाए किराम ने जिक्र फरमाया है। जंग खैबर में देखें, सबसे पहली जंग बदर में है, जंग उहद में है, जंग खैबर में है। रसूल महवर इस्लाम था। जंग उहद में सब भाग चुके थे, सब भाग चुके थे। यहाँ पर रसूल की शहादत की खबरें भी शहर में फैल चुकी थी। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बचाने वाला अली है।
اس سے بڑھ کر وہ کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ خیبر میں آپ یہ دیکھیں، ہر کوئی جا کے واپس آتے ہیں، ہر کوئی جا کے واپس آتے ہیں، بہت میں دیکھیں ہر کوئی جا کے واپس آتے ہیں، لیکن علی وہاں جا کے پیغمبر کو بچاتے ہیں، اسلام کو بچاتے ہیں۔ لیکن یہاں تک تو تھے داخلی محاذ کے اسی زمانے کے خدمات، لیکن عزیزان محترم سب سے اہم خدمات جو آج کل کے علمی محاذ کی خدمات ہیں۔ آج اسلام کو اگر ہے تو علی کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے جس ہستی عالم اسلام کے لیے نہج البلاغہ جیسی کتاب کو دے کر دنیائے اسلام کے لیے سائنسی دور اور ٹیکنالوجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علمی محاذ کو بچانے کے لیے جو خطبات پیش کیے ہیں، آج دنیا علی کے خطبات کے پیچھے آ گئی ہے۔ آئر لینڈ یا نیوزی لینڈ تقریباً میں بھول گیا، اب آپ دیکھیں وہاں کے وزیر اعظم نے اپنے اسمبلی کے باہر مولا علی علیہ السلام کا وہ خط جو مالک اشتر کے نام لکھا تھا پرنٹ کر کے اپنی زبان میں لکھ دیا تھا، جو بھی اگر سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں پہلے اس خط کا مطالعہ کر لینا، پھر ملک کی سیاست میں ہاتھ ڈال لینا۔ اور آپ کو شاید ایک دفعہ میں سنا چکا ہوں، تخلیق کائنات کے بارے میں نظریات آ رہے ہیں، تھیوریاں آ رہی ہیں، لیکن نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ عالم اسلام کی طرف سے پیش کر کے دنیا انسان کے سائنسی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے۔ اور آج دنیا کے سائنسدان اس بات کے کہنے پر مجبور ہو کے یہ مخر ہے، یہ اعتراف کرتے ہیں واقعہ ایک ایسا خطبہ ہے، یا تو کائنات اسی خطبہ پڑھنے والے نے خود بنایا ہے، یا تو اس شخص نے کائنات کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ ہے علمی محاذ سے علی کا کارنامہ۔ آج آپ دیکھیں دنیا اسلام کی طرف آنے والے بہت سے لوگ ظاہری لطفوں سے نہیں، علمی نظریات آج کی دنیا علم ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ صرف ایران آج امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں تو ایک ریاست کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کو ایسی تھیوریاں دے رہے ہیں، ایسے ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، کیونکہ علی کا یہ اعلان تھا، سلونی قبل ان تفرقونی، لوگوں پوچھو مجھ سے، میں تمہارے درمیان سے جانے سے پہلے انی اعلم طرق السماء، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راہوں سے بہتر جانتا ہوں۔ آج آپ کہتے ہیں چاند پہ پہنچ گئے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ارے چاند سے یہ اوپر آسمان ہے، اگر علی سے پوچھتے تو کیا علی نہ بتاتے؟ تو ہم ابھی شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے، ہم مولا علی کو صرف ناروں کی حد تک رکھتے ہیں، ورنہ بجلی میں ذرا قہر یاد ہو، لیکن علی 1400 سال کہتے ہیں لوگوں میرے پاس آ جاؤ، میں پانی کی لہروں سے تمہیں روشنی نکال کے دے سکتا ہوں، میں تمہیں پانی کی لہروں سے روشنی نکال کے دے سکتا ہوں۔ لیکن اصل کو سبب کو سے یعنی والدی لوموں نامی بیجی تاتے جنگو ہمیں کہ جمچوں سے نیچے دریائے سندھ اور اس کی موجک ہمیں یہی کہہ رہے ہیں، لوگوں اندھیرے میں مت رہنا، میرے سینے کے اندر علی کا بتایا ہوا فارمولہ ہے، جو لینا ہے تمہاری معاشی صورتحال کو، تمہارے اقتصادی صورتحال کو